غصے کی زیادتی انسان کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصہ پینے، غصہ کو کنٹرول کرنے اور غصے کو اپنے قابو میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں جب غصے کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان گالی گلوچ کرتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ انسان مارتا ہے، نوبت بعض اوقات جنگ و جدال اور قتال تک آ جاتی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ انسان غصے میں تہمتیں لگاتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ طلاق جو اکثر احوال میں ہوتی ہے وہ بھی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اکٹھی 3 طلاقیں یکمشت دے دے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے گناہ جو انسان غصے کی وجہ سے کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، فرمایا کہ وہ جو غصہ کو پینے والے ہیں، غصے کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 6114 ہے۔ آقا نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ، فرمایا کہ پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا طاقتور وہ ہے اور پہلوان وہ ہے کہ جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، وہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کرتا ہے اور وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے سند صحیح کے ساتھ، کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ قال، آپ نے فرمایا لا تغضب، فرمایا تو غصہ نہ کر، یعنی غصے کو اپنے قابو میں کر۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ ففکرت حین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما قال، میں نے حضور کے فرمان میں غور کیا کہ حضور نے جو غضب سے، غصے کی زیادتی سے منع فرمایا ہے، تو کہتے ہیں فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، تو میں نے دیکھا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا جامع ہے۔ اس ایک غصے کے ساتھ ہزارہا برائیاں وابستہ ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل، کہ مجھے کون سی چیز اللہ کے غضب سے دور کرے گی؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں بھی فرمایا لا تغضب، کہ تو غصہ نہ کر۔ المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے اور امام بزار نے روایت کیا ہے، اور علامہ منذری نے اس کی حدیث کو سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، فرمایا تو غصہ نہ کر اور تیرے لیے جنت، تیرے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، فرمایا انسان نے غصے سے بڑھ کر کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا کہ جس سے انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب ہے الصبر عند الغضب، کہ انسان اپنے غضب میں صبر کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ تو انسان میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ غصے میں بے قابو نہ ہو، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، تو اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔